ان کو صحافی نہ کہا کریں، ان کو انصافی کہا کریں. اپنے گورنر کو کہہ دینا اس سے حلف نہ لینا، صدر کو کہہ دینا شہباز شریف سے حلف نہ لینا، گنجل ڈالنا مقصد ہے. وہ کون تھا جس نے ایکچولی آ کے بات کی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اور ہم لوگ جب سب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ ہی بیٹھوں گا. تو ایک صحافی نے کہا میاں صاحب آپ نے خوشبو بڑی زبردست لگائی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو آج کے دن کے حوالے سے ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے جو میں دینا چاہوں گا، نیا دور ٹی وی نے بیسکلی یہ خبر دی ہے، اور خبر ہے صحافی اسد کھرل کے حوالے سے. اسد کھرل کے اوپر جو ہے وہ ایک کمپنی ہے جے ایس کے نام سے، انہوں نے اسد کھرل صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑے سیریس قسم کے اسد کھرل صاحب کی جانب سے ایکچولی یہ الزامات لگائے گئے تھے. تو اس خبر کے مطابق انہوں نے اس وقت وہ اے آر وائی میں ہوتے تھے، 2016 کی بات ہے، اور 2016 کے اندر یہ پروگرام آتا تھا کب تک کے نام سے. 15 جنوری 2016 کو ایکچولی یہ سب کچھ ہوا تھا. تو اس خبر کے مطابق اس وقت اسد کھرل صاحب جو تھے وہ ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہوا کرتے تھے اے آر وائی نیوز کے. تو اس وقت انہوں نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ بڑے سیریس قسم کے الزامات لگائے، جو کہ ڈیروگیٹری، ڈیفیمیٹری، اسکینڈلس، فالس اور بیس لیس ریمارکس، یہ ججمنٹ کے اندر الیجڈلی لکھا ہوا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بیسکلی یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر کہا ہوا تھا، اور اس کے اوپر آج ججمنٹ جو ہے وہ آ گئی ہے. تو اس ججمنٹ کے اندر بیسکلی جو فیصلہ آیا ہے اس میں 1 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے، اور 3 ماہ کی سزا جو ہے وہ اس کے اندر اناؤنس کی گئی. اور یہ کہا گیا کہ اگر 3 ماہ تک جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی اگر نہ دیا گیا تو پھر 1 مہینہ اور جو ہے وہ یہ سزا دے دی جائے گی. تو اسد کھرل صاحب جو ہیں یہ وہی صاحب ہیں جن کی کتاب بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پیناما کیس کے دوران جو ہے بطور ایک ایویڈنس وہ بھی جمع کروائی تھی. اور اسد کھرل صاحب اس کو بڑا پراؤڈلی اس بات کو کلیم کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی یہ جب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس دوران انہوں نے بہت سی ایسی خبریں دی تھی ٹویٹر کے ذریعے جو باؤنس ہو گئی تھیں. اور بلکہ ایک تو انہوں نے یہ بھی خبر دی تھی جی امریکہ جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے کہ جی امریکہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیں. تو وہ گرفتاری تو آج تک نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی خبریں ہیں ان کی جو باؤنس ہوتی رہی ہیں. لیکن خیر اینی ویز یہ بیسکلی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں، یہ جو لڑکا ہے منیب کیانی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے وہ ایک ڈپٹی کنوینر بھی رہا ہوا ہے، اور جس کی ویڈیو کل سامنے آئی تھی جس میں وہ معافیاں وغیرہ مانگ رہا تھا کہ جی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی اور میں انفلوئنس میں آ کے جو ہے وہ میں نے ٹویٹیں کر دیں اور شہداء جو فوجی افسران ہیں ان کے حوالے سے ٹویٹس کی اور میں بڑا شرمندہ ہوں. تو اب اس کا کاؤنٹر نریٹو جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے کلوز صحافی ہیں، میں بلکہ آج ایک کسی نے مجھے بڑا زبردست میسج بھیجا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نریٹو کو ٹو کرتے ہیں نا، ان کو صحافی نہ کہا کریں، ان کو انصافی کہا کریں. ان کو صحافی نہ کہا کریں، انصافی کہا کریں. تو کیونکہ تحریک انصاف کے بڑے قریبی ہیں تو یہ انصافی ہیں. تو مجھے بڑا ایک زبردست قسم کا یہ لفظ لگا کہ یار جس نے بھی ایجاد کیا لفظ بڑا زبردست ہے، انصافی. تو ان انصافیوں کی جانب سے جو ہے نا وہ اب ایک نیریٹو بلڈنگ کیا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منیب کیانی ہے وہ اس کی تو فالوئنگ ہی کچھ نہیں تھی، اس کی تو 50 کے 100 اس کے فالوور تھے. لیکن مسلم لیگ نون سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جو کئی صحافی اٹیچڈ ہیں، انہوں نے جناب اس کی اتنی ترویج کی اور اتنا زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کی کہ جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا نا اس کو اب سب جاننا شروع ہو گئے. تو انہوں نے اس کے اوپر یہ بیسکلی اس کو پھیلانے کے اندر جو ہے ایک منظم سازش کے تحت جو ہے وہ ساری چیز کو پھیلایا گیا. اچھا چلیں، اگر 1 منٹ کے لیے اس کو ایکسیپٹ کر ہی لیا جائے تو اس معاملے کے اوپر آفیشیل پریس ریلیز تو ایکچولی آئی ایس پی آر کی آئی تھی. آئی ایس پی آر نے ایکچولی اس کے بارے میں بات کی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل جیو کے اوپر ایکچولی اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی. تو کیا آپ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو انصافی ہیں کہ یہ ساری منظم سازش جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ہو رہی تھی؟ وہ اس سازش کا حصہ تھے؟ کھل کے بولے نا،
کھل کے ٹکا کے بات کریں اگر ایسی بات ہے تو، کہ بھئی یہ سازش، وہ لڑکا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اس لڑکے کی آپ کے رہنماؤں کے ساتھ تصویریں ہیں، اس میں وہ عمر ڈار جو ہیں، جو عثمان ڈار کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اس لڑکے کی تصویر ہے. تو یا تو فلیٹلی ڈینائی کر دیں کہ نہیں، اس کا تو تعلق ہی نہیں آپ کی جماعت سے. اصل بات نقطہ یہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے کسی طرح منہ چھپانا ہے اپنا، لیکن بلڈ کیا کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے نا وہ بس ہم کوئی کاؤنٹر کوئی بات کہہ سکیں. اچھا اس میں مطلب یہ ایک اور کاؤنٹر کیا ہے نہیں تو وہ مطلب وہ کیا کاؤنٹر ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں واٹ اباؤٹ دیٹ. واٹ اباؤٹ دیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سٹائل ہوتا ہے آرگیومنٹ جیتنے کا. واٹ اباؤٹ دیٹ وہ یہ ہے کہ میں یہ میرا یہ جو پین ہے، میں کہوں یار یہ پین جو ہے نا یہ اچھا نہیں لگتا، یہ بہت خراب لگتا ہے، اس کی نب بھی ٹوٹی ہوئی ہے، میں اس طرح کی بات کہوں تو جس سے اگر میں دکاندار کو کہوں کہ جناب یہ پین جو ہے یہ بہت خراب ہے، وہ آگے سے مجھے کہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سارے پین اس طرح لکھتے ہیں، اور بھی میرے پاس اس طرح کے 10 پین پڑے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی لکھتے ہیں، تو اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ میں کہوں بھائی وہ بات میں باقی پینس کے ساتھ میرا کیا لینا، میرا تو اس سے تعلق ہے، مجھے اس کا جواب دیجئے کہ یہ پین خراب ہے. اب وہ اس کا آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو نون لیگ نے وہ بات بھی کہی ہوئی ہے، تو نون لیگ نے یہ بھی کہا ہوا ہے، تو نون لیگ 90s کے اندر یہ کہتی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ کہتی تھی. مطلب وہ یہ آرگومنٹ یہ بلڈ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کی پارٹی کا ایک عہدے دار جس کو آپ نے عہدہ دیا ہوا تھا، وہ شہداء کے حوالے سے یہ زبان استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا، اور یہ تو ایک لونڈا ہے نا، یہ تو ایک لونڈا ہے. یہ وہ لونڈا ہے جس کی شکل دیکھی جا سکتی ہے، جس کا نام سامنے ہے، سب پہچان سکتے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے. وہ جو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ان چیزوں کو بلڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس گھٹیا مہم کی ترویج کی جاتی ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا ابھی، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو انسٹیڈ یہ کہہ دینا کہ ہاں جی ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے اتنی گندگی پھیلا دی ہے کہ ہم سے خود بھی نہیں سنبھالا جا رہا، اور نہیں سنبھالا جا رہا، ان کو پتہ ہے اس بات کا. آپ یقین کیجئے میں حلفیہ کہتا ہوں یہ بات، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں یہ بات. مجھے خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر آج بھی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ بن چکے ہوئے ہیں کہ یہ ہم سے بھی نہیں اب سنبھالے جاتے، یہ ہمارے اوپر بھی اٹیکس کر دیتے ہیں. یہ خود اپنے منہ سے بولتے ہیں یہ بات. یہ خود اپنے ان لونڈے لپاڑوں سے خود بھی اب اتنا ڈرتے ہیں. یہ ایک بیٹھے بیٹھائے سوشل میڈیا کا نا، یہ آپ سمجھ لیجیے ایک مافیا بن گیا ہے جو ان بھیڑ بکریوں کو جس سائڈ کے اوپر بھی لے جائے اس کی فتح. یہ اسی لیے ان کی پارٹیوں کے اندر نا مطلب اور فرینکلی اسپیکنگ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا نا، یہ جہانگیر ترین کی جانب سے سٹارٹ ہوا تھا. جہانگیر ترین نے وہ لڑکا رکھا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے یہ بیسکلی یہ کام ہوتا تھا ٹرولنگ کا، اس پہ اٹیک کر، اس پہ اٹیک کر، گالم گلوچ، گندی زبان، ٹرینڈنگ کروانا، یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. اس کو دیکھتے دیکھتے پھر باقی لوگ بھی شروع ہو گئے، اور بھی سیاستدان جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، اس میں کسی کی جتنی پسلی تھی نا اس نے اس کے مطابق اپنا ایک گروپ بنا لیا. اچھا وہ ان گروپ کے اندر بھی پھر بغاوتیں ہوئیں، ان گروپوں کے اندر بھی بغاوتیں ہوئیں، اور آپس میں بھی لڑ پڑے. یہ بھی ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک سوشل میڈیا کا گروپ دوسرے سے لڑ پڑا، دوسرا تیسرے سے لڑ پڑا. یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے. مطلب یہ حال ہے ان لوگوں کا. میں وہی کہتا ہوں نا، یہ وہ آگ لگ چکی ہوئی ہے کہ اس کو بجھانے جائیں گے کیونکہ اپنے کپڑے جل جانے ہیں. خان صاحب میرے خیال میں آج اس پوزیشن پہ آگے میں وہ خود بھی جا کے ان کو نہیں کہہ سکتے ہو تمہاری مہربانی یہ زبان اپنی درست کرو، یہ زبان مت استعمال کرو، کیونکہ ان کو شاید یہ ڈر لگتا ہوگا یہ مجھے بھی گالیاں دینا شروع کر دیں گے، یہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ایک اس کے اوپر مطلب یہ پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا تھا. اس کے بعد ایک اور چیز میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جی ایک نے وہ جو یہ جو 9 حلقوں کے حوالے سے جو بات چیت شروع ہوئی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو میں نے بھی اس کے اوپر میں نے تنقید کی کہ یہ بیسکلی گنجل ڈالنے والی بات ہے، سسٹم کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. عمران خان صاحب آلریڈی ایک ایم این اے ہیں اس وقت. یہ 9 حلقوں سے اگر الیکشن جیت جاتے ہیں نا، تو یہ 9 حلقوں میں اگر یہ الیکشن جیت گئے، ان حلقوں میں اگر وہ اپنی ایک سیٹ پھر وہ چھوڑ دیں گے، ایک رکھنی پڑے گی، 9 حلقوں میں آپ کو دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک اندازے کے مطابق ایک ضمنی الیکشن کروانے میں تقریباً 5 سے
8 یا 9 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے ایک حلقے کے اندر. اور اگر آپ 9 حلقوں کے حوالے سے, اور میں اس کو ایک راؤنڈ فگر کے حساب سے کر لوں, تو تقریباً کوئی 50 کروڑ کا خرچہ ہے. 50 کروڑ کا خرچہ. تو عمران خان صاحب صرف اپنی سیاست کے اندر گنجل ڈالنے کے لیے کہ میں ذرا ملک کے اندر گنجل, ایم تو یہی ہے نا جب سے وہ بیسکلی حکومت سے باہر نکلے ہیں. اگر آپ اوور آل پوری تھیم اٹھا کے دیکھیں تو مقصد وہی ہے, گنجل ڈالنا. چاہے پنجاب کی حکومت ہو, پنجاب کی حکومت ہم نے نہیں دینی, یہ حلف نہیں لے گا, ہم اس کو بھی روکیں گے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اپنے گورنر کو کہہ دینا اس سے حلف نہ لینا, صدر کو کہہ دینا شہباز شریف سے حلف نہ لینا. گنجل ڈالنا مقصد ہے, اصل مقصد یہ ہے. معیشت کا معاملہ ہو, میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا, میں اس سے بات نہیں کروں گا. اب ضمنی انتخاب کا معاملہ ہو, نہیں جی وہ میں سارے حلقوں سے الیکشن لڑوں گا, اور مقصد وہی ہے گنجل ڈالنا. اچھا اب یہ جو پوائنٹ اس میں ایک اور پوائنٹ, میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مذاق ان کی طرف سے نہیں ہو رہا, یعنی انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی طرف سے مذاق نہیں ہو رہا, مذاق ہو رہا ہے اسپیکر کی جانب سے کہ اس نے ان 11 حلقوں کے استعفے کیوں منظور کیے, ہمارے سب کے استعفے منظور کر لیتے. آپ کا یہ آرگومنٹ تب ویلڈ ہو جاتا اگر شہباز گل نے یہ ٹویٹ نہ کی ہوتی, یہ کہا نہ ہوتا کہ جی اب جہاں بھی آپ ضمنی انتخابات کرائیں گے وہاں سے عمران خان نہیں الیکشن لڑے گا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو واقعی الیکشن لڑنے کا اتنا شوق تھا نا, وہ میں اب آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں, تو پھر یہ جو 20 ضمنی انتخابات ہوئے تھے نا ابھی پنجاب کے, اس میں کھڑے ہو جاتے نا عمران خان صاحب خود ہی. اس میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ کو اگر سسٹم سے اتنا ہی آپ اپنی طرف سے سائن آف پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا, احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ پنجاب کے اندر بھی 20 حلقوں میں جو الیکشن ہوئے, ادھر بھی 20 کی 20 سیٹوں پہ خود کھڑے ہو جانا تھا. وہاں پہ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ ان کو پتا تھا ان 20 سیٹوں میں سے اگر ہمارے پاس میجورٹی آ گئی تو پنجاب کی گدی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. اس لیے وہاں پہ یہ کام نہیں کیا. وہاں پہ پراپرلی آپ نے وہاں پہ پراپر ٹکٹس دیے وہاں پہ آپ. یہاں پہ اس بات کا ان کو پتا ہے کہ یہ 11 حلقے مثال کے طور پہ 9 حلقے جہاں پہ یہ الیکشن ہونا ہے, یہ 9 کے 9 پہ اگر الیکشن ہو بھی گیا اور عمران خان صاحب جیت بھی گئے, یا پی ٹی آئی کا اگر یہ کسی کو ٹکٹ دے بھی دیتے, تو نمبر گیم پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جو اتحادی ہیں ان کی تعداد ویسے کی ویسی رہنی تھی, تو عمران خان صاحب کو تو اس کا فائدہ کوئی ہے نہیں. اگر یہ 9 کے 9 آپ دوبارہ بھی پی ٹی آئی جیت گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا, اسٹیٹس کو رہے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ گنجل ڈال دو, اور ساتھ ہی ساتھ جا کے ادھر عدالت کے اندر بھی چلے گئے کہ جناب یہ جو الیکشن کمیشن نے بیسکلی یہ جو نوٹیفیکیشن دیا ہے, جو اسکیجول جاری کیا ہے, اس الیکشن کو آپ روکیں, اس اسکیجول کو آپ روکیں. تو اور یہ میں آپ کو بتا دوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹے مل بھی جائے گا, اس کے اوپر یہ سٹے مل جائے گا, جو مجھے لگ رہا ہے. اینی ویز آئی ہوپ آئی ایم رانگ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ خبر دی تھی کہ 14 اگست کو, یہ پہلے ایکچولی مختلف چینلوں کے اوپر آیا بھی تھا کہ 14 اگست کو جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ احتجاج کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں, اور میں نے اس کے اوپر کہا بھی تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. اب اس کے اندر جو مزید ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 13 اور 14 کی درمیانی رات کو, 13 اور 14 کی درمیانی رات کو اب جو ہے وہ ہوگا, وچ آئی مسٹ اپریشیٹ از اے گڈ اسٹیپ. اچھی بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے. 14 کا دن سیاست سے اس کو دور رکھیے. 14 اگست کا دن تمام پاکستانیوں کا دن ہے, اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, اس کا اس سیاسی جماعت سے تعلق ہے, اس کا اس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. برائے مہربانی اس میں فرقوں میں, گروپوں میں, سیاسی جماعتوں میں مت بٹیں. اس میں اس دن تمام کے تمام لوگ پاکستانی ہیں. تو یہ اچھا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ مراد سعید صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر یہ بات کہی کہ جی جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ گئی, تو اس سے 2-3 دن پہلے کوئی شخصیت آئی ان لوگوں سے ملنے کے لیے, اور ان کو یہ کہا کہ جی اگر آپ عمران خان صاحب کو ریپلیس کر دیں تو آپ کی پارٹی میں سے کسی اور لیڈر کو جو ہے وہ جگہ دے دی جائے اور ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اسد عمر صاحب نے بھی اس خبر کی آج تصدیق کی ہے. تو بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ قوم کو بتائیں کہ وہ کون تھا جس نے ایکچولی آ کے بات کی, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. یہ پہیلیاں بجانے کے بجائے اور اس طرح کہہ دینا ہاں کوئی تھا, کھل کے بولیں,
کھل کے بات کریں. آپ لوگ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا ساڈا خان بڑا دبنگ ہے, تو دبنگ بن کے دکھائیں. یہ پہیلیاں کیوں بجھاتے ہیں؟ کھل کے بات کریں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ لندن سے ہے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے. میرے سامنے آج ایک ویڈیو گزری. مرتضی علی شاہ صاحب نے ایکچولی جیو کے رپورٹر ہیں, سینئر صحافی ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح میرے. انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر نا ایک ویڈیو شیئر کی جس میں نواز شریف صاحب اپنے دفتر سے باہر نکلے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ چند صحافی کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک صحافی نے ان کو کہا کہ میاں صاحب, اب ذرا کنورسیشن جو ہے نا وہ بڑے غور سے سننے والی ہے. تو ایک صحافی نے کہا میاں صاحب آپ نے خوشبو بڑی زبردست لگائی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا میں نے لگائی ہوئی ہے, مجھے تو پتہ نہیں لگا. پھر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں وہی صحافی تھے کوئی اور تھے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب معیشت کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے, پاؤنڈ بھی نیچے آ گیا ہے, تو یہ آپ کی برکت ہے, یہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میاں صاحب نے آگے سے یہ فرمایا کہ نہیں یہ تو اللہ کی وجہ سے ہے, اللہ کی برکت ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اب میرا یہ سوال ہے, اور میں ہمیشہ اس بات کے اوپر تنقید کرتا ہوں کہ یہ جو چمچہ صحافی جو گھومتے ہیں نا, یہ عمران خان صاحب کی بھی چمچہ گیری جو کرتے رہتے ہیں. خیر وہ ان کی تو بہت بڑی تعداد یوٹیوب کے اوپر ہے, وہ جو انصافی جن کو میں کہتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے. اور اب سے نہیں ہے, وہ تو پچھلے 4-5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کی روزی روٹی شاید اسی وجہ سے چل رہی ہے, کیونکہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر وہ پیسے اس طرح کمانے ہوتے ہیں. لیکن میاں صاحب کے ارد گرد بھی یہ جو چمچوں کی تعداد ہے نا, یہ کوئی اب سے نہیں ہے, اور یہ 90 سے چل رہی ہے. اور آپ یقین کریں یہ ایسے ایسے چمچے ہیں جن کے بال کالے ہوا کرتے تھے, اب سفید ہو چکے ہیں, لیکن ان کی چمچہ گیریوں کی عادت نہیں جائے گی. میں نے یقین کیجئے اپنی آنکھوں سے ایک صحافی کو دیکھا ہوا ہے. میں بلکہ ایکچولی کیونکہ ہم ایک ایونٹ ہم کور کر رہے تھے, تو میرے ساتھ اور بھی صحافی, اس وقت میاں صاحب نا پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے. تو ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے, تو پرائم منسٹر کا جو انٹوراج ہوتا ہے نا, وہ پورے گاڑیوں کا جو قافلہ ہوتا ہے, اس میں سے پرائم منسٹر کی گاڑی آگے تھی, ظاہری بات ہے, پھر ان کی سیکیورٹی وغیرہ سب کچھ. تو جرنلسٹ جتنے تھے نا وہ ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جرنلسٹ جاتے ہیں, مطلب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جایا کرتے تھے, جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے ان کے ساتھ جرنلسٹ جاتے ہیں اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے. تو ایک صاحب تھے, وہ نا گاڑی کی سب سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اور ہم لوگ جب سب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ ہی بیٹھوں گا. وہ وین تھی ایکچولی ایک, ہاں وہ وین تھی. تو انہوں نے کہا میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں گا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں, مطلب باقی جہاں مرضی بیٹھ جائیں, جہاں بھی آپ کو کرسی ملتی ہے, سیٹ ملتی ہے, بیٹھ جائیں وہاں پہ. انہوں نے کہا نہیں میں آگے بیٹھوں گا. پتہ نہیں کیا چکر ہے. خیر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اور بڑے سینئر صحافی تھے, اینکر نہیں ہیں, یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں, وہ ٹی وی اینکر نہیں ہے. خیر وہ بیٹھ گئے. اب وہ گاڑیاں چل رہی ہیں, اور جس جگہ پہ ہم نے پہنچنا تھا جب ہم وہاں پہ پہنچے, آپ یقین کیجئے کہ ظاہری بات ہے کیونکہ پرائم منسٹر کی گاڑی آگے تھی تو وہ سب سے پہلے اس نے بریک لگائی, باقی گاڑیاں پیچھے پیچھے ابھی آ رہی تھیں. تو اس کے بعد تو یہ جو صحافیوں کی گاڑی تھی نا, یہ پرائم منسٹر کی گاڑی سے کوئی 2-3 گاڑیاں پیچھے تھی. تو اب اس کو بریک لگانے میں ظاہری بات ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی تھی, اور اس کے بعد ابھی اس نے بریک لگانی تھی. اب بھی وہ گاڑی کھڑی نہیں ہوئی تھی, ابھی اس گاڑی نے پوری طرح بریک نہیں لگائی تھی. وہ جو صحافی سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا نا, جو سب سے آگے والی سیٹ پہ, جس نے کہا تھا میں نے سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھنا ہے, اس نے آپ یقین کیجئے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولا, باہر چھلانگ ماری اور بھاگتا ہوا گیا وہ نواز شریف صاحب کی گاڑی کے پاس, اور ادھر جا کے نا میاں صاحب کی گاڑی کا دروازہ اس نے کھولا. میں منظر دیکھ رہا ہوں, میں کہ یار کوئی اچھا اس وقت تک نا وہ خواجہ آصف صاحب وہ ایکچولی وہ لائن بول چکے ہوئے تھے, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. تو میں ان کو دیکھ رہا, میں نے کہا یار یہ کیا بندہ ہے یار, اس کو صحافت کرتے ہوئے کم از کم میری نظر میں 25 سے 30 سال ہو چکے ہیں, اور آپ جا کے اگلے کا دروازہ کھول رہے ہیں. یہ وہ جو پہلی سیٹ میں بیٹھنا تھا نا, اس کا مقصد یہ تھا کہ بس میں کسی طرح آگے بیٹھ جاؤں, اور میں اس کے بعد جیسی گاڑی رک رہی ہو تو میں چھلانگ مار کے نا میاں صاحب کے آگے. تو یہ آج کا وہ جو جملہ تھا نا کہ جی پہلی بار جی معیشت میں بہتری آ گئی اور میاں صاحب یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے,
اور میاں صاحب لندن بیٹھے ہیں بھائی, میاں صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اگر تو اتنی ہی میاں صاحب کی برکتیں ہو گئی ہیں اور میاں صاحب کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا تو پائیں تسی ڈالر واپس 130 تے لے آؤ. وہ بس کر دیں بھائی چمچا گیریا. وہ چلیں ٹھیک ہے, یہ تو صحافیوں اور سیاستدانوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اچھا جی کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے, یہ لگایا ہوا ہے, وہ لگایا ہوا ہے, چلیں میں پھر بھی اس کو نا وہ چمچا گیری کی کلاس میں سے نکال دیتا ہوں, فار اے مومنٹ میں نکال دیتا ہوں. لیکن یہ کہنا یار وہ میاں صاحب آپ کی وجہ سے جناب وہ بڑی برکت آنا شروع ہو گئی ہے اور بڑا زبردست آنا شروع, خدا کے لیے یار. پاکستان کے اندر معیشت میں برکت آنا شروع ہو گئی, پاکستان کی معیشت میں نواز شریف نہیں واپس آیا ابھی تک. تو مجھے یہ اس قسم کی جو صحافت ہوتی ہے نا, مجھے اس سے بڑی میری جان جاتی ہے. اور میں جب یہ کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو ادھر میرا بھی میٹر گھومنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے کل کو میاں صاحب پہ تنقید نہیں کرنی کیا؟ مطلب میاں صاحب جو ہیں وہ کیا کو فرشتے بن کے اترے ہوئے یہاں پہ کریں گے نا. میاں صاحب کے بھی اپنے اسکیلیٹنز ہیں, ان کی بھی بڑے بڑے انہوں نے پیڑے کام کیے ہوئے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ان پہ تنقید نہیں کرنی. آپ کیوں اس قسم کی پوزیشنز لیتے ہیں کہ جیسے نہیں یہ تو اس کے اوپر تنقید ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ تو سب سے پرفیکٹ آدمی ہے جو اس ملک میں اترا ہے. عمران خان صاحب کے والے بھی ادھر ہیں, وہ تو خیر وہ اپنی چمچا گیری نا تھم نیلز کے ذریعے کرتے ہیں. خان نے اس کو گرا دیا, خان نے اس کو اڑا کے رکھ دیا, اس کے دانت توڑ دیے اور خان چھا گیا, چھکے چھڑا دیے, وکٹیں اڑا دیں. یہ اس قسم کے تھم نیلز بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو بھائی اس جگہ پہ یہ جو ادھر میں اور آپ ہم کلام ہے نا, یہاں پہ ایسا کوئی سودا نہیں ملنا. اس طرح کا سودا اگر سننا ہے تو اور بڑے چینلز آپ کے پاس ہیں, برائے مہربانی ادھر جا کے سن لیا کریں, یہاں نہیں ملے گا یہ سامان. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.